السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام خرم سالار اسلام آباد سے، اور انشاءاللہ جیلم میں کینائن یونین پاکستان کلب کا شو ہونے جا رہا ہے. اس سیزن کا پہلا شو اور آل بریڈ کا شو ہے. انشاءاللہ وہاں پر ملاقات ہوگی بشرط زندگی. جو دوست احباب گرد و نواز سے آئیں گے. تو باقی یہ ہے کہ ڈیٹ اس کی 26 نومبر اور لوکیشن اس کی جیلم میں. بہرحال وہ شیئر کر دی جائے گی ساتھ ساتھ. جو دوست احباب ڈاگز کا شوق رکھتے ہیں یا ڈاگز رکھتے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم جی. جیلم کے بیچ میں 26 نومبر کو انشاءاللہ 11 بجے شو شروع ہو جائے گا. اور باقی انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوگی جیلم میں. اور ہمارا ایک دوست ہیں بڑے اچھے، انہوں نے پپی لیے ہم سے، مجھ سے بائی کیا پری بکنگ میں. پہلے پیمنٹ کروائی تھی ایک پیئر کی، اور پھر ابھی ان کو ایک پپی مل گیا ہے اور دوسرا انہوں نے کہا تھا ڈیفرنٹ پیرنٹ سے مجھے چاہیے. تو وہ بہرحال آگے آنے والے لیٹرز میں ان کو ملے گا. تو بہت سارے دوست، بہت ساری چیزیں اس کے بیچ میں باتیں کر رہے ہیں جی اتنے مہنگے نہیں ہوتے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یار دیکھیں بات سنیں، ہر چیز جو ہے نا اس کی پرائس اس کی کوالٹی کی وجہ سے یا اس کی مختلف قسم کی جو ساتھ مثال کے طور پر کوئی گارنٹی دی جاتی ہے کہ یار کوالٹی اچھی ہے، اس کی میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، جو کہ ابھی تک پاکستان میں تو نہیں ہے اس طرح کا سین، صرف میں کر رہا ہوں. بہرحال کسی نہ کسی کو سمجھ میں آتی ہے تو وہ بائی کرتا ہے، اور جس کو سمجھ نہیں آتی ہے اس کو میں سیل نہیں کرتا ہوں. تو میرے خیال میں صرف اور صرف اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. کہ جو دوست احباب اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس کا تو کوئی خاص ایسا فائدہ نہیں ہے. یہ ہمارے پاس فیمیلز کا سٹاک ہے. انشاءاللہ جو ہے نا ان میں سے کچھ بھی نہیں تو انشاءاللہ امید بہت ہے کہ 5-6 فیمیلیں، 1-2 میل انشاءاللہ اس شو پر لے کر آؤں گا. سارے دوست جانتے ہیں یار، پہلے میرا جو ہے نا وہ پہلے میرا کسی وقت بھی شوز کے بیچ میں جانا اور وہ اس طرح کا میں اس پر فوکس ہی نہیں کرتا تھا، نہ وہ انٹینشن تھی. تو اس لیے جو ہے نا وہ کبھی شو کی ٹریننگ بھی نہیں کروائی. اور اس طریقے سے کیونکہ شو کے بیچ میں جانا اور پارٹیسپیٹ کرنا، پھر رنگ میں جانا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ نے ڈاگز کو اس لیول پہ تیار بھی کیا ہوا. اگر آپ نے تیار ہی نہیں کیا، پورا سال آپ نے اس پہ محنت ہی نہیں کی، تو پھر آپ اگر سال کے اینڈ پر جا کر اپنے ڈاگز کو شو میں لے کر جاتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان ڈاگز کے ساتھ زیادتی ہے. آپ اپنا جو ہے نا وہ ششکا تو پورا کر رہے ہو کہ نہیں میں نے رکھے ہوئے ہیں اور میں نے وہ کرنا ہے وہ کرنا، لیکن وہ زیادتی ہے. اگر کوالٹی کی چیزیں ہیں اور آپ نے ان کو پراپر ٹرین ہی نہیں کیا، ان کا اسٹیمنا ہی نہیں ہے، اور ان کو اس لیول پر واک ٹراٹ کا وہ نہیں ہے طریقہ، اور اتنا وہ ان کو آپ نے ٹرین کیا ہی نہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے یار. وہ اس کوالٹی کے ڈاگز کو جب آپ شو کروائیں گے اور وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے، تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. آپ کو کرنا اسی وقت ڈاگز کو لے کے جانا چاہیے شو میں جس وقت وہ ٹرین ہو پراپر. تو اس کے بیچ میں کسی بندے کو میں باؤنڈ نہیں کر سکتا کہ یار سارے بندے ہی ایسا کریں. شوق کے لیے کچھ لوگ ویسے شوق کے طور پہ رکھتے ہیں تو وہ آپ ہی جاتے ہیں، لیکن بہرحال جو بڑے سیٹ اپس ہوتے ہیں یا بریڈر ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت ہی کسی بھی شو کے بیچ میں جاتے ہیں جس وقت وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یار ہم نے ٹریننگ کی ہوئی ہے. باقی آگے پھر ہر کسی کے ڈاگز ہمیشہ ایک جیسا پرفارم نہیں بھی کر پاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ایک جیسی پرفارمنس بھی نہیں ہو سکتی. کبھی اب پچھلی دفعہ پی کے سی کے بیچ میں، جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کلب ہے، اس کے بیچ میں ایک ڈاگ ہے، کیا نام ہے یار ان کا، شاہ جی پتہ نہیں کیا نام، تو ان کا لیمبو ڈاگ
جو کہ بہت مشہور ہے، اس کا وہ پہلے نمبر پر لگا اور اس دفعہ وہ دوسرے نمبر پر لگا. تو اس لیے، اور وہ امپورٹڈ ہے، اور اس دفعہ اس کو سلمان عزیز بھائی کا ایک لوکل میل ہے یہاں سے بائی کیا ہوا، اور اس نے ہرایا ہے. تو پاکستان سیکر تھا پچھلی دفعہ وہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوالٹی کم ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو آگے لگا ہے وہ اس سے بہت تگڑا کتا ہے. سب کی کوالٹی جو پہلے 3-4 نمبرز پہ لگ رہے تھے، پیچھے کیرٹ لگا ہے فیضان بھائی کا. تو اور مجھے ذاتی طور پر کیرٹ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پسند ہے. میرے پاس خود میل کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیرٹ بہت اینڈ لیول کا کتا ہے. تو بہرحال اب کوئی بندہ کہے گا جی آپ خود بریڈر ہیں تو آپ اس کی تعریف کر رہے تھے. تو یار دیکھیں، تعریف جس کی بنتی ہے اس کی کرنی چاہیے. باقی رزق رب نے دینا ہے، جتنا جس کا نصیب ہے اتنا اس کو مل جائے گا. اس کے بیچ میں سمجھتا ہوں کہ میری تعریف کرنے کی وجہ سے یا نہ کرنے کی وجہ سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو ایک دفعہ پہلے بھی اس بات پر میں نے ذکر کیا تھا، یہی ٹاپک چل رہا تھا کہ یار اچھے بریڈر بھی ہیں، یہ نہیں کہ سارے جو ہے نا وہ اچھی بریڈ نہیں کروا رہے، ایسا نہیں ہے. اچھے بریڈ بھی ہو رہی ہے پاکستان، بہت اچھی بریڈ ہو رہی ہے، مجھ سے بہت پرانی ہو رہی ہے. تو بہرحال قصہ مختصر 2 چیزیں. ویسے ہی ضمناً ایک بات آ گئی کہ یہ جو بیچ میں کچھ دوست اب آپ کتی چیکا ڈالتے ہیں نا کہ او جی فلانا آئیں تو فلانا، وہ صرف اور صرف، یار میں معذرت کے ساتھ ان کو عرض کروں کہ وہ صرف اور صرف اپنا ظرف بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم، وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کتنے ملے دے سائیاں، کہ ہمارے جو ہے نا پاس ظرف کتنا ہے. باقی اگر کوئی بندہ اچھی بریڈنگ کروا رہا ہے تو کسی کے کہنے سے کیا وہ کم ہو جائے گی، اس کے کسٹمر کم ہو جائے. نکتہ چینی کرنے سے کیا مطلب، جنہوں نے لینا ہے وہ نہیں لیں گے. جس نے پیسے بھرنے ہوتے ہیں نا بھائی، وہ میری یا آپ کی نکتہ چینی یا تعریفیں کیے جانے سے بہت اوپر لیول پر جا کر کے اس نے پیسہ لگانا. وہ فزیکلی جاتا ہے، دیکھتا ہے، ماں باپ دیکھتا ہے، بچے دیکھتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے تو وہ پیسہ لگاتا ہے. وہ یہ جو یور ہوتی ہے، چور ہوتی ہے، وہ اس سے بہت باہر ہوتا ہے. اور یہ صرف اور صرف یقین مانیں، یہ صرف اور صرف ہم اپنے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آپ بولو تاکہ میں پہچان سکوں کہ آپ کون ہو. تو ہم جب بولتے ہیں تو ہماری پہچان ہو جاتی ہے کہ ہمارے انسان، تو ہم سارے انسان ہیں جی، اور کسی نہ کسی خاندان سے اور اس سے ہمارے تعلقات ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن ہم ایکچوئل میں ہم ہیں کیا اس پورے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد لوگوں میں ہماری ورتھ ہے کیا، وہ ہمارے بولنے سے پتہ چلتا ہے جی، میرے خیال میں. تو اس لیے میری جتنی ویڈیوز دیکھ لیں تو میں نے کبھی کسی پر مطلب وہ نہیں کیا کہ اے تے فلانا آئیں تے او تے فلانا آئیں تو انہیں انج کر دیتا، تو انہیں رنگ لگے کتے بیچے تو انہیں یہ کر دیا. کبھی نہیں، میری عادت نہیں. حالانکہ بہت سی باتیں ایسی پتہ بھی ہیں. میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، کسٹمرز ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا. وہ بڑے بڑے نام بھی بعض اوقات بیچ میں آتے ہیں. میں نے واللہ حرام سمجھا ہوا ہے کہ میں کسی کے اوپر نام لے کر بات کروں. اس کی ایک جینون وجہ ہے کہ جو میں جس پر بلیو کرتا ہوں کہ یار جب کوئی کسٹمر ہوتا ہے نا اور کوئی کسی سے کوئی پروڈکٹ بھی بائی کرنے لگتا ہے تو بھائی جان وہ اس نے اتنا پیسہ لگانا ہوتا ہے، وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ کملا نہیں ہوتا. تو وہ 10 چیزیں سوچتا ہے، 10 دفعہ باتیں ادھر ادھر سے ویریفائی کرتا ہے، چیزیں کمپیریٹیولی دیکھتا ہے اور اس کے بعد جا کے بائی کرتا ہے. تو میرے خیال میں تو اس وقت لوگوں کی ہوئی باتیں اور ان کا جو کمپیریزن ہے وہ اس نے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت وہ فزیکلی جا کر چیز لینے لگے اور پیسے لگانے لگا. اور اس کو پتہ ہے کہ اگلا 1 سال 2 سال میں نے اس پر، سال تو کم سے کم محنت کرنی ہے. میں نے جو ہے نا اسی چیز کے ساتھ رہنا ہے. تو جو اس کے ساتھ محنت کرتا ہے بندہ ایک پپی کے ساتھ یا ایک بڑے ڈاگ کے ساتھ اور ٹائم گزرتا ہے اس کے ساتھ، میرے بھائی اس کے ساتھ اس کی ٹھیک ٹھاک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اچھی نکلے یا اچھی نہ نکلے چیز، بہرحال وہ اب اس کے گھر کا حصہ ہے. وہ اس کو جو ہے نا اتنا عرصہ اس نے پالا ہے، تو وہ تو ایک مطلب obvious سی چیز ہے. تو اس وقت جتنا دکھ یا جتنا نقصان اس کو ہو رہا ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہو رہا ہوتا. تو بہرحال ایک شارٹ سی بات کہ یہ فیمیلیں آپ کو
میں نے دکھائی, پہلے بھی آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں. تو فیمیلیں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میل تو بہت سے لوگوں کے پاس اچھے ہوتے ہیں, بہت سی دنیا کے پاس اچھے, اور میں ذاتی طور پر زور دیتا ہوں کہ یار میلوں کے ساتھ ساتھ فیمیلیں بھی تگڑی کرو, کیونکہ ہمارے پاکستان میں کوئی 10 میل آ چکے ہوں گے جن کو ہم ابھی تک, مطلب بہت زیادہ ہیں, لیکن 10 یا 20 میل ایسے جن کو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں, امپورٹڈ بہت بڑے بڑے ناموں والے میل. تو اتنے بڑے ناموں والے میل کے آگے ان سابقہ 4 سالوں کو ہی اگر کاؤنٹ کر لیں تو ان کے بچے کدھر ہیں؟ ان کے بچے دکھانے والے بندے مطلب 50 بچے نہیں دکھا سکتے جنہوں نے پاکستان کے بیچ میں لائن میں کھڑے ہو کے نام بنا دیا ہو کہ باپ کو بھی کراس کر گئے یا باپ جتنے بن گئے. نہیں, شاید 10 ایک بچے. تو اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ یار کوالٹی اس طرح کی پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ فیمیلیں اس لیول کی نہیں ہوتی ہیں. تو اکثر لوگ فیمیلیں ہلکی ہوتی ہیں, ان کے اوپر میل اچھا کراس کرایا, آگے لیٹر لے لیا, آگے جو بنتا ہے وہ پپی ہے بس, ٹھیک ہے, رنگ اس کا جرمن شیفرڈ والا ہے, بیچو تو جان چھڑاؤ. میں نے ذاتی طور پر کوشش یہ کی ہے کہ یار چونکہ مجھ سے بہت پرانے بریڈر بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ مجھ سے جو ہے نا جب میں نے شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ یار مجھ سے پرانے لوگ بھی ہیں, مجھ سے اس وقت تو ڈاگز ان کے زیادہ تھے. تو میں نے کہا یار اس میں ایسی کون سی چیز کر سکتا ہوں کہ جو ابھی تک نہیں ہو رہی. تو وہ میں نے یہ 2 چیزیں دیکھیں کہ فیمیلیں درمیانی ہوتی تھیں, میل اچھے ہوتے, میل تو ہوتے ہی اچھے ہیں, امپورٹڈ میلوں سے کراس ہوتی ہیں فیمیلیں, اور پھر آگے جب بچے بیچے جاتے ہیں تو پھر اس کے بیچ میں ان کو کیپنگ نہیں کروائی جاتی. جب کیپنگ نہیں کروائی جاتی تو نیا بندہ ہے, نئے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے ڈاگز کی ہیلتھ کے ایشوز, اس کے سمٹمز کسی بیماری کے لیے, اس کو اس کی ڈائٹ کیا دینی ہے, کس ٹائم کون سی چیز چینج کر دینی چاہیے, نہیں زیادہ دینی چاہیے, سٹول کیسا کر رہا ہے تو کیا چیز میں مسئلہ آ رہا ہے وہ چینج کر دیں. تو اس طرح کی چیزیں نئے بندے کو تو نہیں پتہ ہے. اب جب نئے کو نہیں پتہ ہے اور ہم بتائیں گے نہیں تو ڈیفینیٹلی ایکسپائر ہو جائیں گے, بیمار ہوں گے, یا گروتھ اس لیول کی نہیں ہو سکے گی, یا پھر ایکسپائر ہی ہو جائیں گے. تو بہرحال 100 باتوں کی ایک بات کہ میں نے یہ 2-3 چیزوں میں کمی دیکھی اور میں نے اسی کو فوکس کیا کہ یار فیمیلیں رکھو, تگڑی رکھو. میل تو ہوتے ہی ہیں الحمدللہ, ہر بندے کے پاس ہے, اگر اپنے نہیں ہیں تو چلو میٹنگ لے لیتا ہے باہر سے اچھے میل کی, لیکن فیمیلیں تگڑی رکھو. اور الحمدللہ میں اسی پر فوکس کرتا ہوں کہ یار پیسے زیادہ بھی لگ جائیں لیکن فیمیل وہ ہو کہ جو کھڑی بھی ہو تو اس کے بیچ میں کمی بالکل نہ ہو کسی قسم کے بھی. تو جب اس پہ فوکس کرتے ہیں تو پھر ماں بھی اچھی ہے, باپ بھی اچھا ہے, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں یار نہیں ابھی جو نا بریڈنگ بھی انشاءاللہ لیول کی آئے گی. اور وہ ویڈیوز وغیرہ لگتی رہتی ہیں, سارے دیکھتے رہتے ہیں, کوئی ایسی خاص کہنے والی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. او بالٹی گرا دے گا بس. تو یہ ہے جی ہمارا گھوڑوں والا سیٹ اپ. یہ 3 گھوڑیاں ہیں اور یہ باقی 4 گھوڑے ادھر باندھے ہوئے ہیں, ایک گھوڑا باہر ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یار جو دوست اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیس بک اصل میں بہت سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے, ہر بندے کے پاس ہے, سستا بھی ہے, اور آپ بات کر سکتے ہو جو چاہو. میں سمجھتا ہوں اچھا اس کے اوپر قانون بھی ہے, کسی نہ کسی طرح سے کوئی بندہ بات غلط کرتا ہے تو اس کے اوپر پکڑ دکڑ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس سے زیادہ یار ہم اگر کوئی نہ بھی کرے نا پکڑ دکڑ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یار یہ بات میں کر رہا ہوں کیا میرے منہ سے اچھی لگے گی. تو اپنا مزاج ہے اور اپنی ہر بندے کی ورت ہے, وہ کون سی بات کو سننا اور کہنا اچھا اس کو لگتا ہے, تو وہ اپنا معیار بتا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. ورنہ کسی کی باتوں کی وجہ سے کسی نے کیا کام کو چینج کرنا ہے یا کچھ بھی اس میں تبدیلی آنی, کچھ بھی نہیں آنی. تو دعاؤں کی درخواست ہے جی. ویڈیو لمبی ہو گئی, میں نے کہا چلو یہ ایک تو شو ہو رہا ہے 26 تاریخ کو, 26 نومبر جیلم میں, اس کے بارے میں بتا دوں. اور جو دوست احباب ادھر ہیں یا قریب ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت سے دوست احباب ڈائٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں,
ڈاگز کی کچھ بیماریوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو بتاتا ہوں اپنے حساب سے جو میرے تجربے میں آیا، اور جو دوست اب ادھر قریب ہیں انشاءاللہ آئیں گے تو ملاقات بھی ہوگی بشرط زندگی۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں جی، پنڈی رہیں، فیصل آباد رہیں، دعاؤں کی بہت درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔